أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه بعد حمد و ثنا خدا متعال و درود محمد وعلى محمد علیہ السلام۔ آج ہم غسل کے بارے میں بیان کریں گے۔ پچھلے اپنے دروس میں ہم نے پڑھا کہ واجب غسل کتنے ہیں۔ 7 واجب غسل ہیں، جن میں سے 4 مردوں پر اور 7 جو ہیں وہ خواتین پہ واجب ہے۔ اور غسل کا طریقہ ہم نے پڑھا ترتیبی اور جو ہے وہ التماسی طریقے سے۔ غسل کی شرائط کے بارے میں آج بھی پڑھیں گے۔ غسل کے بعد وضو کا کیا حکم ہے، یہ مسئلہ جو اس وقت بورڈ پہ لکھا ہے جو میں آپ کو سمجھانے چاہ رہی ہوں، میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ سید علی حسین سستانی دامت اللہ کے مطابق ہے۔ باقی جو ہے وہ کچھ مراجع کا یہ کہنا ہے کہ تمام غسلوں میں وضو ضروری ہے سوائے غسل جنابت۔ غسل جنابت کے علاوہ تمام غسلوں میں وضو ضروری ہے۔ صرف غسل جنابت واحد ایسا غسل ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسے سائنس صاحب کی واجب غسلوں کے بعد بھی تمام واجب غسلوں کے بعد کہتے ہیں وضو ضروری نہیں، اور حتیٰ کہ مستحب غسلوں کے بارے میں بھی آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ وضو ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو ایک ترتیب سے یہاں پر لکھا ہے تاکہ میں ان کے مطابق اس مسئلے کی ان کے مقلدین کے لیے وضاحت کر سکوں کہ غسل کے بعد وضو کا کیا حکم ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ جو تمام میں نے مسئلہ لکھا ہے یہاں پر، یہ سید سستانی دامت اللہ کے مطابق ہے۔ صحیح، تو سید فرماتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کے حکم میں کچھ غسل واجب غسل ہیں اور کچھ غسل مستحب غسل ہیں۔ واجب غسل وہی جو 7 غسل میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ ان 7 واجب غسلوں میں جو استحاضہ متوسطہ ہے اس کا حکم الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو غسل ہے ان کا حکم الگ ہے۔ یعنی 7 غسل ہم نے پڑھے تھے، غسل میت، غسل جنابت، وہ غسل جو منت نظر عہد کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور پھر خواتین کے جو 3 غسل پڑے تھے، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ اس میں جو استحاضہ ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد جب ہم حیض اور نفاس اور استحاضہ کی بات کریں گے تو بتائیں گے کہ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے استحاضہ قلیلہ، دوسرا استحاضہ متوسطہ، اور تیسرا استحاضہ کثیرہ۔ اس طرح استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں جو استحاضہ متوسطہ اور جو استحاضہ کثیرہ ہے اس میں غسل واجب ہے، قلیلہ میں غسل واجب نہیں ہے۔ صحیح، تو استحاضہ متوسطہ میں جو غسل واجب ہے وہ ایسا واجب غسل ہے، صاحب فرماتے ہیں کہ تمام واجب غسلوں کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، لیکن سوائے استحاضہ متوسطہ کے واحد واجب غسل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وضو کرنا واجب ہے۔ واجب ہے کہ عورت اگر استحاضہ متوسطہ غسل لیتی ہے تو ساتھ وضو بھی کرے گی۔ کثیرہ کا لے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نفاس کا لے تو وضو کرنا ضروری نہیں، حیض کا لے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے تمام واجب غسلوں میں صرف استحاضہ متوسطہ واحد غسل ہے کہ جس کا وضو کرنا واجب ہے۔ صحیح، تو یہ ہوگا غسل استحاضہ متوسطہ۔ اس کے علاوہ جو باقی غسل ہیں، باقی جو غسل آگے مثلا میت، جنابت، حیض، نفاس، جو باقی سارے غسل ہیں ان میں غسل جنابت کا حکم الگ ہے اور باقی غسلوں کا حکم الگ ہے۔ استحاضہ متوسطہ کے علاوہ جتنے بھی واجب غسل ہیں ان میں غسل جنابت واحد ایسا غسل ہے کہ جس کے ساتھ وضو کرنا نہ ہی واجب ہے نہ ہی مستحب۔ اصل خدا نے غسل جنابت کا وضو چاہا ہی نہیں ہے۔ تو سید کے نزدیک سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غسل جنابت وہ واحد غسل ہے کہ جس کے ساتھ وضو کرنا واجب بھی نہیں ہے اور مستحب بھی نہیں ہے۔ دیکھیے باقی غسل جن کے ساتھ وضو کرنا واجب نہیں لیکن مستحب ہے کہ میں ادھر انشاءاللہ بیان کروں گی، اس کے ساتھ وضو کرنا واجب ہے اور باقی کے ساتھ وضو کرنا مستحب ہے۔ غسل جنابت واحد غسل ہے کہ اس کے ساتھ وضو کرنا نہ ہی واجب ہے نہ ہی مستحب۔ پر جس نے غسل جنابت کیا ہے اب وہ نماز پڑھے، اس کو وضو کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کر سکتے نا۔ جو خدا نے مستحب کہا ہے وہ مستحب ہے، جو اس نے مستحب نہیں کہا مستحب نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور یہ غسل جنابت واحد غسل ہے کہ ہر مجتہد فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ وضو ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اب غسل جنابت کے علاوہ جو غسل ہے، صحیح، استحاضہ متوسطہ وہ غسل ہے کہ اس کے ساتھ وضو کرنا واجب ہے، جنابت وہ غسل ہے کہ اس کے ساتھ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں ان کے ساتھ وضو کرنا مستحب ہے۔
یعنی عورت نے حیض کا غسل لیا ہے اسی سے نماز پڑھ لے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے ساتھ غسل کر لے، وضو کر لے۔ نفاس کا غسل لیا اسی سے نماز پڑھ سکتی ہے لیکن مستحب ہے کے ساتھ وضو کر لے۔ مثلا میت کا غسل کیا ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن مستحب ہے کے ساتھ وضو کر لے۔ تو جنابت اور متوسطہ استحاضہ متوسطہ کے علاوہ جتنے غسل ہیں ان تمام واجب غسلوں کی بات ہو رہی ہے، ان تمام غسلوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ صحیح۔ اب چاہے غسل سے پہلے وضو کرے، یعنی میں مثلا میت کا غسل لینا چاہ رہی ہوں، حیض کا غسل لینا چاہ رہی ہوں، نفاس غسل لینا چاہ رہی ہوں، اور میں پہلے کہتی ہوں کہ چلو پہلے وضو کر لیتی ہوں بعد میں غسل کر لوں گی، مسئلہ نہیں، مستحب ہے وضو کرنا، چاہے غسل سے پہلے وضو کر کے بعد میں غسل کر لوں، یا پہلے میں کہوں کہ غسل کر لیتی ہوں بعد میں وضو کر لوں گی، مسئلہ نہیں ہے۔ ہر دو صورت میں وضو صحیح ہے اور مستحب ادا ہو جائے گا، واجب صرف غسل ہے۔ سید سستانی صاحب کے نزدیک واجب غسلوں کے بعد سوائے استحاضہ متوسطہ کے واجب غسلوں کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کی نماز صحیح ہے۔ ہاں اگر آپ کرنا چاہیں تو ثواب ہے، مستحب ہے۔ واجب غسلوں میں استحاضہ متوسطہ کے علاوہ باقی غسلوں میں وضو مستحب ہے سوائے غسل جنابت کی جس میں مستحب بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب باقی غسلوں میں جو وضو کرنا مستحب ہے، اب چاہے غسل سے پہلے وضو کریں یا غسل کے بعد میں وضو کریں مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ اگر وضو نہ بھی کریں تو بھی نماز صحیح ہے جو اس نے واجب غسل لیا۔ لیکن عورتوں کے لیے اگر استحاضہ کثیرہ کے غسل کے ساتھ وضو بھی کرنا چاہے، کیونکہ واجب غسلوں میں استحاضہ کثیرہ بھی تو آئے گا نا، تو وہ چاہتی ہے اب اس میں وضو کرنا واجب نہیں ہے، استحاضہ کثیرہ میں وضو کرنا واجب نہیں ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ صحیح، کیونکہ استحاضہ کثیرہ نہ ہی استحاضہ متوسطہ میں نہ غسل جنابت میں، اس میں وضو کرنا واجب ہے، اس میں وضو کرنا نہ واجب نہ مستحب۔ تو باقی غسلوں میں استحاضہ کثیرہ بھی آتا ہے، مثلا میت بھی آتا ہے، مثلا نفاس بھی آتا ہے، وہ غسل جو نظر عہد یا قسم کے جیسے واجب ہو وہ بھی آتا ہے۔ تو ان واجب غسلوں میں وضو کرنا مستحب ہے چاہے غسل سے پہلے کرے یا بعد میں، لیکن اگر استحاضہ کثیرہ کے غسل کے ساتھ وضو بھی کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے، کیونکہ انشاءاللہ جب میں استحاضہ کثیرہ کے احکام بیان کروں گی تو میں آپ کو یہ عرض کروں گی، کیونکہ وہ مسلسل خون آتا ہے عورت کو، اور جب استحاضہ والی عورت اپنے فریضے کو انجام دیتی ہے تو اس پہ واجب ہوتا ہے کہ فوراً وہ مصلی پہ جائے نماز پڑھے، وہ درمیان میں کوئی اور کام نہیں کر سکتی، اپنا فریضہ انجام دے کہ اس کو فوراً جائے نماز پہ جانا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر استحاضہ کثیرہ والی عورت چاہتی ہے کہ میں اس مستحب پر عمل کروں اور استحاضہ کثیرہ کے غسل کے ساتھ وضو بھی کروں، ویسے وضو واجب نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا کہ وضو ان تمام غسلوں میں وضو کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، وہ چاہتی ہے کہ مستحب پر عمل کروں، میں استحاضہ کثیرہ غسل بھی کرنا چاہتی ہوں اور وضو بھی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے یہ والی بات نہیں کہ چاہے غسل سے پہلے کرے یا غسل کے بعد میں، نہیں، اگر یہ اس مستحب پر عمل کرنا چاہتی ہے اور وضو بھی کرنا چاہتی ہے تو استحاضہ کثیرہ والی عورت کو ضروری ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے، بعد میں غسل کرتے ساتھ مصلی پہ جاؤ نماز پڑھے۔ اگر اس نے غسل کر لیا ہے اور اب کہ میں وضو کروں، سستانی صاحب اجازت نہیں دیتے، کہتے اب تمہارے لیے مستحب نہیں رہا، اگر تم نے اس مستحب پر عمل کرنا ہے تو غسل سے پہلے کرو، اگر غسل کر لیا ہے تو اب وضو نہیں کرنا، اب سیدھا مصلی پہ جانا اور نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ تھا واجب غسلوں کا حکم۔ واجب غسلوں میں استحاضہ متوسطہ میں وضو کرنا واجب ہے اور باقی تمام واجب غسلوں میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تمام واجب غسلوں میں سوائے استحاضہ متوسطہ کے تمام واجب غسلوں میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں مستحب ہے سوائے غسل جنابت کے، یہ غسل جنابت مستحب بھی نہیں ہے۔ باقی غسلوں میں بھی وضو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے چاہے غسل سے پہلے کرے یا بعد میں، لیکن استحاضہ کثیرہ والی عورت اگر وضو کرنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف غسل سے پہلے کر سکتی ہے، اس کے بعد نہیں کرے گی۔ تو یہ تھا واجب غسل۔ آگے ہے جی مستحب غسل۔ مستحب غسل جو ہے وہ دو طرح کے، تو ذیل مسائل میں انشاءاللہ بھی آپ کو توضیح کا وہ پیج بھی دکھاتی ہوں یہاں پر۔ تو ذیل مسائل میں مستحب غسل دو طرح کے بیان کیے گئے، وہ غسل جو تو ذیل مسائل میں مستحب کی نیت سے بیان کیے، کچھ غسل ہیں جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، اس قدر روایات ہے، اس قدر یہاں مولا کی سیرت ہے، آئمہ کی سیرت ہے کہ ان کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور توضیح میں وہ غسل مستحب کی نیت سے بیان کیے گئے۔ اور کچھ غسل ہیں جو مستحب کی نیت سے نہیں بلکہ رجا کی نیت سے بیان کیے گئے، رجا کی نیت سے، کچھ مستحب کی نیت سے اور کچھ رجا کی نیت سے۔ رجا کی نیت سے کیا مطلب، یعنی ہم اس امید پر، رجا امید کو کہتے ہیں، اس امید پر وہ غسل کرتے ہیں کہ شاید وہ مستحب ہو، شاید اللہ نے ہم سے چاہے ہو ہم کریں اور ہمیں ثواب مل جائے۔ صحیح،
تو کچھ غسل ہیں جو مستحب کی نیت سے کرتے ہیں جن کا ثابت ہے شریعت میں مستحب ہونا. اس قدر روایات ہیں یا ائمہ کی سیرت ہے کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، ان غسلوں کو ہم مستحب کی نیت سے کرتے ہیں. اور بعض غسل ہیں جن کو ہم رجا کی نیت سے کرتے ہیں، اس امید پر کہ شاید یہ مستحب ہو اور خدا ہمیں ثواب دے دے. صحیح. تو اب جو غسل تو ذیل مثال میں، یہ فتویٰ میں بار بار بیان کرو کہ یہ سید سستانی دامت اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو غسل توضیح میں مستحب کی نیت سے بیان کیے گئے ان کے ساتھ بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. یعنی ان غسلوں آپ نے غسل جمعہ کیا، غسل جمعہ مستحب ثابت ہے، عید الفطر کا غسل ثابت ہے. اگر آپ نے یہ غسل کی ہیں تو ان کے بعد بھی بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ وضو کرنا مستحب ہے. یعنی کہ جو تفصیل مسائل مستحب کی نیت سے غسل بیان کی کہ ان کا اور ان واجب غسلوں کا ایک ہی حکم ہے کہ وضو ضروری نہیں ہے، وضو کرنا مستحب ہے. لیکن جو غسل رجا کی نیت سے بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی. تو مستحب غسل دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مستحب غسل ہیں جو مستحب کی نیت سے کیے جاتے ہیں اور کچھ مستحب غسل ہیں جو رجا کی نیت سے کیے جاتے ہیں. جو مستحب غسل مستحب کی نیت سے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ وضو کرنا مستحب ہے. اور جو غسل رجا کی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یہ تھا غسلوں کا حکم. میں انشاءاللہ آپ کو ایک مرتبہ توضیح مسائل کا وہ پیج بھی دکھانا چاہوں گی تاکہ مزید اگر آپ توضیح مسائل کھولیں تو مستحب غسل کا پیج ہے. مستحب غسل، یہ جو مستحب غسل کا پیج ہے اس میں یہ پہلے جو غسل لکھے ہوئے سارے ان کا مستحب ہونا ثابت ہے، تمام غسل جو لکھے ہیں. اگلے پیج پر یعنی یہ پہلے مسئلے میں یہاں تک تمام وہ غسل ہیں کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے. اس کے بعد یہ نیچے کچھ غسل لکھے ہوئے ہیں جو رجا کی نیت سے ہیں، تو جو پہلے مسئلے میں سارے غسل ہیں ان کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے کہ وضو کر لے جائے. اور جو اس مسئلے میں اگلے مسئلے میں رجا کی نیت سے غسل لکھے گئے ہیں ان میں وضو کرنا ضروری ہے. صحیح. تو اب یہ غسل کا ہو گیا کہ غسل کے بعد وضو کا کیا حکم ہے. واجب غسلوں کا حکم بتا دیا کہ صاحب فرماتے ہیں سوائے استاذہ متوسطہ کے غسل کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ مستحب ہے وضو کر لے جائے، سوائے غسل جنابت کے کہ اس میں مستحب بھی نہیں ہے. اور جو مستحب غسل ہے ان کے بعد بھی وضو ضروری نہیں ہے، اگرچہ وضو کرنے میں ثواب ہے. بغیر وضو غسل جمعہ آپ نے کیا، بغیر وضو کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ غسل جمعہ کو کیونکہ روایات اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ غسل جمعہ کہا گیا کہ اگر کوئی جمعے کو نہیں کر سکتا تو وہ جمعرات کو رات کو یا جمعرات کو شب جمعہ میں بھی وہ رجا کی نیت سے کر سکتا ہے. پس اگر وہ غسل کیا تو پھر وضو کافی نہیں ہے، وضو کرنا پڑے گا. پھر کیا کہا گیا، غسل جمعہ کا اگرچہ وقت ہو صبح یعنی کہ اذان فجر کے بعد سے غروب آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے غسل جمعہ کا، اگرچہ ثواب اس میں ہے کہ اس کو زوال سے پہلے کر لیا جائے، قریب یعنی زوال کے قریب ظہر سے پہلے زوال کے قریب کر لیا جائے. لیکن پورا دن غسل جمعہ کا ٹائم رہتا ہے غروب آفتاب تک. تو اگر جو دن کے اندر غسل جمعہ کیا ہے تو بس اس کے ساتھ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے. اور اگر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کیونکہ بہت شدت سے تاکید ہے غسل جمعہ کی، یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو جمعے کے دن نہیں کر پائے آپ اور ہفتے کی رات آ گئی ہے یا ہفتے کا دن آ گیا ہے تو آپ غسل جمعہ کو قضا کی نیت سے کریں. اگر آپ نے وہ قضا والا غسل کیا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یعنی غسل جمعہ اس وقت وضو کے لیے کافی ہے کہ جب جمعے کے دن میں کیا جائے. اگر جمعے کے دن سے پہلے رجا کی نیت سے یا جمعے کے دن کے بعد قضا کی نیت سے کیا جائے تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا. صحیح. تو جو غسل مستحب کی نیت سے بیان کیے گئے ان کے ساتھ وضو کرنا مستحب ہے، اور جو غسل رجا کی نیت سے بیان کیے گئے ان کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں صحیح سمجھ دیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.